بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ ہم الحمدللہ پارہ نمبر جو ہے وہ 15.5 کمپلیٹ کر چکے، اور آگے ہم جہاں سورۃ الکہف شروع ہو رہی ہے ہم وہاں سے انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو سورۃ الکہف میں جو کہف کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہف کہتے ہیں غار کو عربی زبان میں، لیکن یہ غار بھی ایک خاص قسم کی ہے۔ مطلب غار ایک تو ہوتا ہے عام، یہ ایک خاص قسم کی غار ہے، ورنہ غار کا جو لفظ ہے عربی زبان میں بھی ہے، اور غار سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ایک کہف سے مراد یہ ہوگا ایک خاص قسم کی غار، اور یہ وہ غار ہوتی ہے جس میں بارش یا دھوپ سے بچنے کے لیے انسان پناہ لے، اور ہوا اور روشنی کا بھی اس میں سے گزر ہو، ورنہ جو عام غاریں ہوتی ہیں وہاں جب انسان داخل ہوتا ہے وہاں ہوا اور روشنی کا گزر نہیں ہوتا، تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس غار کو کہف اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک تو روشنی آتی تھی، دوسرا ہوا کا آنا جانا بھی تھا، اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ واقعی غار تھی۔ تو یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آیات دیکھیں گے، احادیث دیکھیں گے، اور اس کے بعد آگے چلیں گے ہم اس کے بارے میں مزید تفصیلات کی طرف۔ تو سورۃ الکہف جیسے ہم سب جمعہ کو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کی جمعہ کو تلاوت کیوں کی جاتی ہے اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ اس کی آیات ہیں 110، سورہ ہے یہ مکی، اور اس کے اندر جو اس کے ٹاپکس ہیں وہ 6 ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تھیم دیکھیے کہ زمین پر موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی، مطلب ان کا کلرفل ہونا، ان کا مزین یا ان کا زینت شدہ ہونا، اور اس کا مقصد اور حکمت حسن عمل کا امتحان اور آزمائش ہے، توحید پر استقامت کی آزمائش ہے، دولت، عزت اور افراد کی کثرت کی آزمائش ہے، اموال اور اولاد کی آزمائش ملے گی، اقتدار کی آزمائش ملے گی، دنیا پرستی سے بچ کر قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو قبول کرنے کا میسج ملے گا۔ تو سب سے جو پہلا اس کا پوائنٹ ہے وہ آیا نمبر 1 سے لے کے 8 تک ہے، جس کے اندر اس کی تمہید باندھی گئی ہے۔ پھر آیا نمبر 9 سے لے کر 31 تک دوسرا اس کا ٹاپک شروع ہوتا ہے، جس میں ایمان کی آزمائش ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قصہ اصحاب کہف ہے، وہ ان میں آ جاتا ہے۔ پھر اس میں جو تیسرا ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ آیا نمبر 32 سے لے کے 59 تک ہے، جس میں دولت کی کمی بیشی کی آزمائش، مطلب 2 زمینداروں کا قصہ آئے گا۔ پھر چوتھا جو ٹاپک ہے وہ علم کی کمی بیشی کی آزمائش کا ہے، یہ ہے آیا نمبر 60 سے لے کے 82 تک، جس میں قصہ ہے موسیٰ و خضر ملے گا۔ پھر پانچواں جو ٹاپک ہے وہ آیا نمبر 83 سے لے کے 102 تک جاتا ہے، اور اس میں اقتدار کی آزمائش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قصہ ذوالقرنین بھی ہے۔ پھر آخری جو کنکلوژن والا لاسٹ اس کا ٹاپک ہے وہ ہے آیا نمبر 103 سے لے کے 110 تک۔ تو جہاں تک زمانہ نزول کی بات ہے تو سورۃ الکہف سورۃ الزمر کے نزول سے پہلے اور ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی سے پہلے 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی، جب مسلمان جو ہیں ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تو حبشہ کے عیسائیوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے مسلمانوں کی تربیت کی گئی، اور نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہ کو اصحاب کہف کی طرح توحید کی آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے اور قریش کے ظالم سرداروں اور مشرک والدین کے دباؤ میں نہ آنے کی تعلیم دی گئی۔ اس حوالے سے ان کو ایجوکیٹ کیا گیا۔ اب اگر ہم اس کی فضائل دیکھیں کہ اس کی کیا کیا فضیلت ہے، تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے صحیح مسلم کی حدیث، اور اس میں ہے من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر ہمیں ترمذی کی بھی روایت ملتی ہے من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنۃ الدجال،
تو جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہمیں ابو داؤد کی بھی ملتی ہے حدیث، اور اس کا درجہ بھی صحیح کا ہے۔ تو میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی صورت ہے۔ غالباً دجال کا دجل و فریب انسان کو زینت دنیا میں مبتلا کر کے آخرت اور قیامت کے خوف سے بے نیاز کر دے گا، مطلب ایسی آزمائش کی کیفیت ہوگی۔ اس لیے اپنا شعار بنا لیں کہ کسی بھی صورت میں ایسا نہ ہو آپ سے کبھی بھی یا ہم سے کہ سورۃ الکہف ہماری نہ چھوٹے۔ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا ایک ہارس بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان پر ایک دھند یا ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت اطمینان کی روشنی تھی جو قرآن کے پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آگے یہ حدیث آپ سب کو معلوم ہی ہوگی، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ادا لہ من النور ما بین الجمعتین، یہ سنن البیہقی کی ہے، اور اس میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ اگر ہم واقعی انوار و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں سورۃ الکہف کے، تو ہمیں یہ ہر جمعہ لازمی پڑھنی چاہیے، اور صرف پڑھنی ہی نہیں چاہیے، اس کا ہمیں فہم بھی ہونا چاہیے کہ اس میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ سورۃ الکہف کی تعلیمات کا نور 1 ہفتے تک اس کے دل و دماغ پہ رہے گا، اور وہ دنیا اور دنیا کی زینتوں کے فتنے سے وہ بندہ بچ جائے گا۔ پھر اس کے بارے میں ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا، اور جو آدمی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں آپ کے سامنے جو ہے کل بھی 3 سوالات کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے 3 سوالات کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر، وہ بھی آج انشاءاللہ 2 اس کے اندر آ جائیں گے۔ جو ہم اس کے کی پوائنٹس جن کو ہم ڈسکس کریں گے وہ اگر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو سورۃ الکہف میں دیکھیں کہ اس کی فضیلت ہم نے ابھی ڈسکرائب کر لی، پھر ایمان اور مادیت کی مثالیں اس میں آئیں گی، فتنہ دجال کا تذکرہ ہوگا، اصحاب کہف کا واقعہ جیسے کہ ہم نے آیات کے حساب سے بھی دیکھا، پھر انشاءاللہ کی برکت، یہ جو کلمات ہے ان کی برکت کو ہم دیکھیں گے، اور پھر مثال نمبر 1 میں باغ کے مالک کا واقعہ، مثال نمبر 2 میں دنیا باغ کی طرح ہے اس کی مثال دی جائے گی، پھر موسیٰ اور خضر کا واقعہ آئے گا، پھر قصہ موسیٰ و خضر اور ذوالقرنین، اور اعمال کا وزن ایمان کے بقدر ہوگا، اور اللہ کی صفات لامحدود ہیں، آخری آیات جا کے اس سے ایڈریس کریں گے۔ پھر انشاءاللہ سورہ مریم شروع ہو جائے گی، اس میں زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے بات، پھر مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور دیگر انبیاء کا جو تذکرہ ہے۔ تو یہ چونکہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں آلریڈی، ان کو ہم نے ٹچ کیا، تو ہم بہت مختصراً ان کو دیکھیں گے۔ پھر سورہ طٰہٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت، موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اس میں واقعہ اور آخرت کا انجام جو ہے وہ کیا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں جو ہے بیسکلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک ظالم بادشاہ سے بچ کر جو ہے وہ ایک غار میں چھپ گئے تھے، یہ کتنے لوگ تھے، اس میں کوئی حتمی بات نہیں کی جاتی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 7 لوگ تھے، اور اگر اس کا بائبل کے ریفرنس میں بھی جا کے دیکھیں تو ان کو 7 سلیپرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خیر اس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ ایک سوال تو روح کے بارے میں ہم نے پچھلی سورہ میں ایڈریس کر لیا، دوسرا جو سوال ان کا یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا تھا، اس کا نام ذوالقرنین ہے، اور اس کا پورا انشاءاللہ اس کے اندر ایک قصہ آئے گا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اور سیدنا خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور سیدنا خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم دیا تھا، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو فضیلت الحمدللہ ہم نے اس کی دیکھ لی ہے۔ فتنہ دجال کو ذرا دیکھیے کہ فتنہ دجال کیا ہے، دجال کا فتنہ کیا ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دجال، داجالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بہت جھوٹا شخص ہو، تو دجال جو ہے بہت جھوٹ بولنے والا، ایسا جھوٹ بولنے والا، ایسا دھوکہ دینے والا کہ وہ اپنی بات کو سچ کر دکھائے،
اور کئی لوگ اس کے جھوٹ کو سچ مان لیں گے. وہ جھوٹا ہوگا اور ایسے دکھائے گا جیسے کہ وہ سچ ہے، اور لوگ اس کے جھوٹ کو سچ مان لیں گے. بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہ ترمذی میں آپ کو روایت ملے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال زمین میں کتنی تیزی سے گھومے گا؟ تو اس میں بہت ساری روایات ملتی ہیں. ایک حدیث کو ایڈریس کرنے کے لیے لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح، مطلب اس طرح گھومے گا جس طرح کی بارش. تو وہ اس بارش کی طرح گھومے گا جس کے پیچھے ہوا ہو، بہت تیزی سے چلے گا. تو صحابہ کرام کے لیے اس وقت یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں نا، سپر سونک جو جیٹس ہیں، تو اس کی وہ بتاتے ہیں. جتنی مٹیریلسٹک دنیا ہو چکی ہے اور جتنا میٹر پہ کام ہو رہا ہے، یہ چیزیں اب جاننا جو ہے مشکل نہیں. کس طرح روبوٹکس پہ کام ہو رہا ہے، دنیا پوری کی پوری روبوٹ پہ شفٹ کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے. یہ ایک طرح سے انسانیت کی جو ہے خدمات نہ لے کر ایک مصنوعی جو چیز ہے روبوٹ، اس سے جو ہے خدمات لینی ہے. ڈیفینیٹلی اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اینی ویز ہم آگے چلتے ہیں. بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی خدائی کی دعوت دے گا، کہے گا کہ میں خدا ہوں، میری سنو گے سب کچھ ملے گا، میری نہیں سنو گے میں تمہیں عذاب دوں گا. اور وہ جو ان کو جٹلا دیں گے اور اس کی بات کو پھیر دیں گے، دجال ان سے پھرے گا اور لوگوں کے احوال دجال کے پیچھے چل پڑیں گے، اور لوگ اس حال میں ہو جائیں گے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. جو دجال کی خدائی کی تکذیب کریں گے، اس کو جٹلا دیں گے، ان کے اوپر برے حالات آ جائیں گے. ہر طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ہر طرح سے برے حالات ان کو گھیر لیں گے. پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور ان کو دعوت دے گا کہ میں خدا ہوں. وہ کہیں گے او ہاں تم خدا ہو، لبیک. یہ دوسرا ایٹیچیوڈ دکھایا گیا کہ جو اس کو مان لیں گے، اس کی تصدیق کریں گے. تو دجال کیا کرے گا؟ آسمان کو برسنے کا حکم دے گا، آسمان برسے گا. زمین کو حکم دے گا اگاؤ، تو زمین اگائے گی. اور شام کو ان کے مویشی اس حال میں لوٹیں گے کہ ان کے تھن دودھ سے زیادہ بڑے ہوں گے. یعنی جو اس کو کہے گا تم خدا ہو، اس پر نعمتیں ہی نعمتیں برسیں گی. اور جو اس کو کہہ دے گا کہ تم خدا نہیں ہو، تو اس پر مصیبتیں ہی مصیبتیں آ جائیں گی. بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوگا. پھر دجال کی کیفیت اور بتائی گئی ہے کہ ویرانے میں آئے گا، اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکالو. اور جب وہ اس ویرانے سے پھرے گا، خزانے اس کے پیچھے چلیں گے جیسے کہ شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. واللہ عالم، یہ ساری ہمیں جو ہے ڈسکرپشن ملتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ تب کیا ہوگا. پھر دجال ایک نوجوان کو بلائے گا. وہ جو نوجوان ہوگا اس کو تلوار سے قتل کر دے گا، کیونکہ اس نے اس کی خدائی کی تکذیب کی ہوگی، اور 2 ٹکڑے کر دے گا. پھر اسے کہے گا کہ آؤ، اور وہ نوجوان کھڑا ہو جائے گا اس حال میں کہ وہ مسکرا رہا ہوگا. اس طرح کے وہ عجیب عجیب سے کرشمے دکھائے گا کہ وہ کس طرح سے کیا کیا کچھ کرے گا. اب اس میں یہاں ایک اور جو ہے نریشن اس حوالے سے یہ بھی ملتی ہے کہ پہلی بار تو ایسا کر لے گا، لیکن اگر دوسری بار اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسری بار نہیں کر پائے گا. تو واللہ عالم بالصواب. آگے دیکھیں کہ انسان اسی کے اوپر تو محنت کر رہا ہے کہ اگر یہ روبوٹس کی میں بات پہلے بھی کر کے آئی ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے. ہمارا جو سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے کیلکولیٹ ہو رہا ہے. اور آج کل کے زمانے میں اس چیز کو سمجھنا ذرا بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا، وارننگ دی تھی کہ یہ دجال آئے گا اور نقصان پہنچائے گا. تو یہ جو سائنٹیفک ریسرچز ہیں جو بھی ڈے بائی ڈے ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس میں جو بھی انسانیت یا ہیومینٹی کے لیے جو ایسے کہتے ہیں نا سائیڈ افیکٹس ہیں یا نقصانات ہیں، اس کا مقابلہ اسی صورت میں پاسبل ہے اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت ہو. اگر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا تو وہ ان سب چیزوں کو ایزیلی گزار سکتا ہے آزمائش میں پڑے بغیر. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا ہے. تو ایمان سے اس مادی طاقت کا مقابلہ ہوگا. اس صورت کے اندر آپ کو ڈفرینٹ جو ہیں وہ ملیں گے ٹاپکس کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، ان کے حوالے سے ایڈریس کیا جائے گا کہ ایک کے بعد دوسرا قصہ آپ کو ایسا ملے گا، جس میں اصحاب کہف کا بھی قصہ ہے جو کہ اپنی ایمان کو بچانے کی فکر میں تھے. اور ایمان کو مضبوط کرنا ہمارے لیے لازم ہے، کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے. اسی صورت میں ہم دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہوگا تو یہ وقتی فتنہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. تو لیکن یہ ہے بہت مشکل فتنہ، مطلب کہ اس قدر مشکل فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈرایا تھا صحابہ کو، اور انہوں نے کہا کہ ہر نبی ڈراتا آیا ہے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے.
تو ہم لوگ بھی اس کے بارے میں غور و فکر کریں اور سب سے زیادہ کوشش اس بات کی کریں کہ اپنی ایمان کی طاقت کو مضبوط کر لیں. اور بہت اہم ہے ان چیزوں کو سوچنا، ان پہ غور و فکر، ان پہ تدبر کرنا. اللہ کی مدد انشاءاللہ اترے گی اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو مضبوط رکھیں گے. تو یہ ساری کی ساری پوری کی پوری سورہ گھومتی ہے ایمان اور مادیت کی مثالوں کے حوالے سے. دو مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ذکر کی کہ ایک بندہ مادی دولت کے پیچھے پڑا ہو اور دوسرا بندہ ایمان کی دولت کے پیچھے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ ایمان کی دولت بالآخر غالب آئے گی انشاءاللہ. تو اس میں جو پہلی کہانی ہے وہ اصحاب کہف کی ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو ہم چلتے ہیں اصحاب کہف کے واقعے کی طرف، اور اس میں سے ہم وہ پرز اکٹھے کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ڈے بائی ڈے اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کی حکومت میں توحید کے قائل تھے، اور مشرک بادشاہ تھا ان کا. تو جو بھی ایمان لاتا تھا اللہ پر، یہ کیا کرتا تھا؟ بادشاہ ان پہ ظلم کرتا تھا، ان کو قتل کرا دیتا تھا. تو کچھ جو نوجوان تھے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے، اس بادشاہ سے بچنے کے لیے اتفاقاً قدرتاً الگ الگ نکلے تھے اور بالآخر جمع ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نکلے تو الگ الگ لیکن پھر بعد میں وہ جمع ہو گئے. تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں. تو غار میں جا کے چھپ گئے. تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، گہری نیند اللہ نے ان کے اوپر نازل کر دی، گہری نیند. یہ لوگ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ 309 سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا. اور اگر آپ یہ دیکھیں، کنسیڈر کریں کہ ایک کروٹ پہ انسان سوتا رہے تو ایک کروٹ پہ بھی انسان کی جو ہے نا بلڈ کلوٹنگ کے چانسز ہوتے ہیں کہ خون کہیں جم نہ جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے جب پیرالائز ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ جب فالج ہوتا تھا، تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کے فیملی ممبرز کوشش کرتے ہیں کہ بار بار اس کی کروٹ جو ہے وہ بدلوا دیں تاکہ کیا ہو، سائڈ چینج کرنے سے بلڈ کلوٹنگ نہ ہو. اسی طرح سے جب ہم کبھی سفر کرتے ہیں، لمبا سفر ہوتا ہے، چاہے وہ جہاز کا ہو یا ٹرین کا ہو، تو جہاز میں ہم کچھ گھنٹے بیٹھیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اگر ہم 6 گھنٹے بیٹھیں تو وہ ہمیں یہ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ اس دوران کیا کریں، تھوڑا سا چلیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکسرسائز موڈ میں لے جائیں تاکہ کسی قسم کی بلڈ کلوٹنگ نہ ہو. اسی طرح سے یوزلی جو خواتین جن کی جو ہے لیبر کے بعد جب کہ ڈلیوریز ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد بھی ان کی لیگز میں بلڈ کلوٹنگ کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ موو نہیں کر پا رہی ہوتی سم ٹائم سرجری کی وجہ سے. یہ میں بتا اس لیے رہی ہوں کیونکہ خواتین میرے سامنے ہیں. تو انہیں ایسی ساکس بھی دی جاتی ہیں جو کہ اوپر تک پہنے، اور دوسرا یہ کہ وہ چلیں پھریں ذرا. ایک تو سٹیچز جلدی ہیل ہوں گے ان دا کیس آف سرجری، اور دوسرا یہ کہ ان کی بلڈ کلوٹنگ نہیں ہوگی. تو یہ بات ہے کہ یہاں پر 309 سال تک یہ رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سائڈز ٹرن کرنے کا ان کا جو ہے اہتمام کرتے رہے کہ وہ کروٹیں بدلواتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، اور ان کے جسم کو بھی زندہ رکھا کسی بھی قسم کے گلنے سڑنے کے ایفیکٹ سے. تو 309 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ اتنی لمبی نیند جو ہے، اتنی لمبی مدت تک وہ سوتے رہے ہیں. اب انہیں بھوک لگی، تو جب ان کے اوپر بھوک کا احساس غالب آیا تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا اور دوسرے لوگوں سے کہ کچھ خریدنے کے لیے شہر جاتے ہیں. تو اسے کہا کہ دیکھو احتیاط سے جانا. ایک پرسن کو بھیجا اور اسے کہا کہ احتیاط سے جانا اور اپنے آپ کو چھپانا، ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے. تو ان کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن ساتھ میں انسٹرکشن کیا دی کہ طیب کھانا لانا، حلال اور طیب کھانا لانا مشرکوں کی جگہ ہے، ایسا نہ ہو کہ حرام کھانا لے کے آنا. یہ ہمیں قرآن احتیاط کرنے کا بتا رہا ہے کہ جب بھی کبھی کھاؤ تو کیا کرو، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. خیر جب وہ بندہ کیا، اس نے کھانا لیا اور اس نے سکہ نکال کر دیا جس پہ 300 سال پرانے بادشاہ کی تصویر تھی. تو وہ سرپرائز ہو گیا وہ بندہ دیکھ کر جس کو اماؤنٹ پے کی جا رہی تھی کہ اتنا پرانا سکہ اس بندے کے پاس سے کہاں سے آ گیا ہے. تو اس کے جو ہے ریفرنس سے کہ یہ اس کے پاس اتنا پرانا سکہ ہے، یہ کہانی ہو گئی مشہور. تو یہ ایسے لوگ تھے جو ایمان بچانے کے لیے چلے گئے تھے. تو اس وقت جو اس ٹائم پیریڈ کا واقعہ تھا نا، جب وہ باہر نکلے ہیں اتنے سالوں بعد کھانا لینے کے لیے، تو وہ جو اس ٹائم پیریڈ میں بادشاہ آیا تھا وہ تھا نیک اور توحید کا قائل بھی تھا.
تو یہ جو بندہ تھا جس کو اماؤنٹ پے کی جا رہی تھی، دکاندار، یہ اس بندے کو جو کہ غار سے آیا تھا لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ اتنا پرانا سکہ جو ہے اس بندے نے پیش کیا۔ تو بادشاہ نے اس کی آرام سکون سے پوری کہانی سنی، بہت اس کا اکرام کیا اور ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد میں یہ ملتا ہے کہ یہ لوگ واپس غار میں چلے گئے تھے، وہیں پر ان کی وفات ہوئی تھی، اسی غار کے اندر یہ ایمان بچانے کے لیے گئے تھے، اپنا اس غار میں چھپ گئے تھے۔ تو ان کی یادگار میں بادشاہ نے وہاں پر مسجد بنوا دی تھی۔ اس بادشاہ کا جو ہے مورخین کہتے ہیں کہ اس نے اس کا نام رکھا تھا زوال و سقوط سلطنت روم۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ڈوسس کا نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ہماری کتابوں میں اس کے دقیانوس کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں محققین کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ اردن، جارڈن کے ایک شہر عمان اس کے قریب آیا تھا۔ کچھ نے کہا یہ ترکی کا شہر ہے، افسس اس میں پیش آیا۔ تو خیر اس کے اندر اختلاف آپ کو ملے گا، تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم جو بھی سچائی ہے۔ لیکن ہم نے اس سے یہ لینا ہے کہ اگر ایمان بچانے کے لیے وہ لوگ غار میں جا کے چھپے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی حفاظت فرمائی، اور پورے ٹائم پیریڈ میں کیسے ماشاءاللہ وہ جو ہے اپنی کروٹیں چینج کرتے رہے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کے گلنے سڑنے سے بچایا ہے، ان کی سکن کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر آگے جو ہے رقیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ رقیم اس غار کے نیچے ایک وادی تھی، اس کا نام رقیم تھا۔ کچھ نے کہا رقیم کتبے کو کہتے ہیں، تو ان کی قبروں پہ جو کتبے لگا دیے گئے تھے بادشاہ نے جو لگائے تھے، اس کی وجہ سے اس کو رقیم کہا جاتا ہے۔ تو کچھ نے کہا پہاڑ جس کے اوپر غار تھا اس کو رقیم کہتے ہیں، اس پہ بھی ہم کہیں گے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آگے آ رہا ہے جی پوائنٹ، اور بہت امپورٹنٹ، کہ انشاءاللہ کی برکت کیا ہے۔ جب یہ مشرکین مکہ آئے تو انہوں نے یہ سوال پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہ لوگ سوال لے کر آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا تھا میں آپ کو کل بتاؤں گا، اور ان کو یہ امید تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو مجھے ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو پہلی بات یہ کہ ان کی جو ہے یہ ان کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اپنی طرف سے کچھ گھڑ کے نہیں بتایا کرتے تھے۔ تو کل کہا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور جبرائیل علیہ السلام اگلے دن نہیں آئے، کئی دنوں بعد تشریف لائے۔ تو اس میں مشرکین مکہ پوچھتے تھے اور آ کر مذاق بھی اڑاتے تھے کہ ابھی تک نہیں آیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آیات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، الا یہ کہ آپ انشاءاللہ کے ورڈز جو ہیں وہ یوز کریں کہ اللہ چاہے گا تو میں کر لوں گا۔ تو یعنی انشاءاللہ کہہ دیا کرو، اگر کبھی بھول جاؤ تو انشاءاللہ کہنا، اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو جب یاد آئے۔ ابھی میں یہ اسی بات پہ یہ بات اس لیے کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اکثر جس بات میں ہمارا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب جس کام کو ہم نے کرنا نہیں ہوتا نا تو اس میں ہم بڑے آرام سے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، ہم کبھی دل سے انشاءاللہ نہیں کہتے۔ ایک مسلمانوں پہ ایک یہ بھی سٹیمپ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ایک تو کائنڈلی جو آپ کی کیپیسٹی میں ہو وعدہ وہ کیا کریں، پہلی بات یہ، کیونکہ وعدوں کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کیپیسٹی میں نہیں ہے وعدہ پورا کرنا تو ایگری نہ ہو، جس طرح سے بھی ہو اسٹریٹ فارورڈ بتائیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اگر کام کرنے کی نیت ہے جتنے پرسنٹ بھی ہو تو پھر انشاءاللہ ضرور کہیں، اور اس طرح سے یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ پھر آگے یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب ایسی کسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے زیادہ قریب ہے۔ یہ آیا نمبر 24 کا تھیم ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی اگلی آیات کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، مادیت کی اور ایمان کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں ایک کو ہم نے انگور کے باغ دیے اور دوسرے کو کھجوروں کے باغ دیے۔ تو ان کے جو باغوں کو کھجوروں اور درختوں نے گھیرا ہوا تھا، ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگی ہوئی تھی، دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا۔ تو اس کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی، یعنی اس کے پاس ایک ایسے باغات تھے جو کہ یعنی ہر طرح کی نعمتیں تھی ان کے پاس، اور اس شخص کو جب بہت دولت حاصل ہو گئی تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا مال تم سے زیادہ ہے۔ آیا نمبر 37 کو دیکھیے کہ میرا مال تم سے زیادہ ہے، میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، مطلب میرا گروپ۔ اس سے پہلے جو 35 میں ذکر چل رہا تھا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا۔
پھر 36 کے کانسیپٹ کو دیکھیے کہ میرا خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ پھر 37 کو کانٹیکس کو دیکھنے کہ اس نے کہا کہ میرا مال بھی زیادہ ہے، میرا جتھا بھی تم سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اب اس کا دوست آگے سے اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے دوست نے اس کو یاد کرایا کہ تم کیا تکبر کی باتیں کر رہے ہو، بھول رہے ہو اللہ کو۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ تو اس کے دوست، اس کے ساتھی نے اس کو یاد کرایا، آیا نمبر 39 دیکھیے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ان باغوں کو، ان بہاروں کو دیکھ کر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ میرا مال اور میری اولاد تم سے کم ہے، تو میرے رب سے کوئی بعید نہیں کہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیزیں عطا کر دیں، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے باغ پہ کوئی آفت آ جائے جس سے وہ سب چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے، یعنی اس کا پانی اتر جائے، پھر تم تلاش نہ کر سکو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا پھر یہی ہوا کہ ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی اس کے تکبر کی وجہ سے۔ صبح ہوئی تو اس حال میں کہ اس نے باغ میں جو کچھ خرچ کیا تھا، باغ پہ جو کچھ خرچ کیا تھا، اس کے جو رسپانس میں وہ ہاتھ ملتا رہ گیا عذاب کے رسپانس میں، اور بالکل باغ ختم ہو گیا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ایک تو یہاں پر یہ کہ تکبر نہیں کرنا کیونکہ یہ شیطانی صفت ہے، اور اتنا مان نہیں کرنا کیونکہ جو چیزیں دی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ التغابن میں بھی فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، اور مال ہے جو تمہاری صورتیں ہیں، ان کو تو میں نہیں دیکھتا، میں تو دیکھتا ہوں تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ یہ مال اور صورتیں تو میں نے دی ہیں، ان کو تو خوبصورت میں نے بنایا، اگر مال کی فراوانی ہے تو وہ میں نے دی ہے، اور اگر صورتیں خوبصورت بنائی ہیں تو وہ میرا کمال ہے۔ لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تم عمل کیسا کرتے ہو اور سوچتے کیسا ہو۔ اس میں یہ رولنگ ملتی ہے کہ جب بھی کسی چیز سے آپ خوش ہوں اور جب کبھی ایکسیس میں چیز ہو، جیسی بھی چیز ہو، ماشاءاللہ کہنا نہ بھولیں۔ کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھیں تب بھی اللہ مبارک کہیں، اور اپنے پاس بھی کسی چیز کی ایکسیس فراوانی دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں۔ اپنے خود بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس میں کیا ہے جی، ایک مادہ پرست انسان اور ایک ایمان والے انسان کا کمپیریزن تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہی مثال دی کہ مادیت کے مقابلے میں ایمان کی طاقت جو ہے وہ کام آتی ہے۔ پچھلا صحابہ کہف کا واقعہ تھا، وہاں پہ بھی ایمان غالب آیا تھا، اور یہاں پر بھی مٹیریلسٹک چیزوں کے مقابلے میں ایمان ہی غالب آیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مثال دی، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کرو، آیا نمبر 45 میں، کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ بہت گنا ہو گیا، اور پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہو گیا کہ اس کو ہوائیں اڑا کے لے جاتی تھیں۔ اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ پھر آیا نمبر 46 ہے کہ مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور پائیدار کیا رہنے والا ہے؟ نیکیاں۔ جو نیکیاں ہیں وہ ہیں پائیدار، اور وہ ہے رہنے والی، اور وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں۔ جس چیز سے امید لگاؤ وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، نہ کہ تمہاری مال یا تمہاری دولت اور تمہاری اولاد یا گھر اور گاڑیاں۔ ان سے امیدیں نہیں لگاؤ، امیدیں لگانی ہے تو ان نیک اعمال سے لگاؤ جو کہ کیے ہیں تم نے۔ یہاں پر بھی مادہ پرستی ورسز ایمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات میں بھی کوٹ کر دیا کہ کیا کرو، یہ تو دنیاوی نعمتیں یہ تو اللہ نے دی ہیں۔ جو بھی نعمت ہے ان دی اینڈ آف جو رزق کی فارم ہے، رزق جو ہے وہ ہر طرح کی نعمت کو کور کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، چاہے وہ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، ہماری زندگی میں سکون ہے، ہماری زندگی میں کھانا ہے، علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، کیپیسٹی دی چلنے پھرنے کی، یہ سب کی سب نعمتیں ایک بریکٹ میں اگر آپ کنسیڈر کریں تو وہ رزق کی فارم میں آ جاتی ہے، کہ جو بھی نعمت ہے ہر ایک نعمت جو ہے نا وہ رزق کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی دے گا، جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے رزق کم کر دے۔ تو یہاں پر بھی مادہ پرستی اور ایمان کا کمپیریزن کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کو کنسیڈر بھی کرتے ہو نا ہوپ فل ہونے کے لحاظ سے، تو وہ اسی کو کرو کہ اعمال اچھے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اس سورۃ الکہف کے اندر ثبوت دے رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، مادہ پرستی میں نہ پڑو۔ مادہ پرستی سے مقابلے کا یہی ایک علاج ہے، ایمان کو مضبوط کرو۔ جو انسان ایمان کو بچائے گا وہ سرخرو ہو جائے گا۔ پھر آیت نمبر 49 میں دیکھیے،
جب نامہ اعمال سب کے سامنے رکھا جائے گا قیامت کے دن، تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ اس سے خوف زدہ ہیں، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا کوئی بھی عمل نہیں چھوڑا، اس نے پورے کے پورے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوگی اس کتاب میں، اور وہ اپنا کیا درا سب اس کے اندر موجود پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، اس میں جو لکھا ہوگا حق کے ساتھ صاف صاف لکھا ہوگا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا آگے واقعہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، کیونکہ اس کو سمجھ کر دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ یہ قصہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس کے اندر ایسا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو کسی بغیر ایمان والے کو سمجھ اس کی نہیں آ سکتی، اس کی سمجھ اسی کو آ سکتی ہے جس کے اندر ایمان ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے، ظاہری بات ہے نبی تھے وقت کے، تو انہوں نے کہا شریعت کے علم کے اعتبار سے کہ نبی کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، مطلب کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی کہ کوئی بندہ اپنی بڑائی خود ظاہر کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا دیکھو ایک بندہ ہے، اس کو میں نے علم عطا کیا ہے، جاؤ اس کو ڈھونڈو۔ وہ اپنے شاگرد یوشا کے ساتھ چلے گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نشانیاں بتائیں کہ وہ بندہ کہاں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تک کا سفر کریں، ایک وقت آئے گا مچھلی گم ہو جائے گی، اور وہیں پہ ایک شخص ملیں گے جن کو میں نے جو ہے مزید علم سے نوازا ہے، تو وہ ہے خضر علیہ السلام۔ اب کیا ہوا کہ وہ جا رہے ہیں، اور ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، تو وہیں سے ایک دم سے جو وہ مچھلی جو ہے اس نے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ جہاں پہ مچھلی گم ہو جائے گی وہاں پہ خضر علیہ السلام مل جائیں گے، تو اس مچھلی نے چھلانگ لگائی پانی میں اور ٹنل کی طرح سرنگ بناتی ہوئی نکل گئی۔ تو یوشا جو ہے وہ جاگ رہے تھے، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگائیں، وہ آگے چل دیے، اور جب وہ جاگے تو ان کو بھول گیا کہ مچھلی چلی گئی ہے، آگے چلتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ مانگا تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ اوہ وہ مچھلی تو وہاں پر گم ہو گئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ مچھلی گم ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ خیر وہ واپس گئے، وہاں دکھا کہ ایک شخص وہاں جو ہے آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا، ان سے کہا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے تھوڑا سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے، میں جو کروں گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں صبر کر لوں گا۔ اب خضر علیہ السلام نے کچھ کام کیے، اور وہ 3 قصے یہاں پہ آتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان پہ صبر نہیں کر سکے تھے۔ لیکن ان دی اینڈ بات یہی ہے کہ تفاسیر میں مختلف اوپینینز ملتی ہیں، جب ہم ڈسکرائب کرتے ہیں قصوں کو تو تھوڑی بہت ایگزیجریشن کا جو ہے وہ غالب ہوتا ہے نقطہ، تو اس لیے اگر آپ کو دوسری تفاسیر میں اس سے تھوڑی بہت ڈفرنٹ جو ہے وہ ملے اس کی تفاسیر یا اس کی شرح، تو آپ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال کوشش یہ ضرور کریں کہ جب بھی موقع ملے سورۃ الکہف کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ تو اب جو 3 قصے یہاں پہ فرمائے کہ وہ ایک کشتی میں جا رہے تھے، اور ایک کشتی کا ایک تختہ نکال کر خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ تو برداشت نہیں ہوا کہ یہ تو بہت ہی عجیب سا عمل ہے، بالکل بھی صحیح عمل نہیں ہے اور غیر شرعی چیز ہے، تو ان کا جو مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے اس میں عیب کر دیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے یہ شرط لگائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر آپ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو اس وقت تک آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود اس کے بارے میں آپ کو بتا نہ دوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام مان گئے، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کام کر دیا ہے کہ آپ نے خام خواہ ایک جو ہے وہ کشتی ہے اس کو عیب دار کر دیا۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا چھوڑیں، معاف کر دیں۔ پھر آگے وہ جا رہے تھے تو ایک بچہ ان کو نظر آیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سے پھر نہیں رہا گیا، انہوں نے پھر سوال کیا کہ آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی، کیوں اس کو قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ آگے چل کر ایک بستی میں پہنچے تو وہاں بستی والوں نے ان کو بالکل جو ہے ان کا اکرام نہیں کیا، وہ تھکے ہوئے تھے، یہ لوگ مسافر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ انہوں نے بالکل ان کو رسپیکٹ نہیں دی، کوئی اکرام نہیں کیا، اور یعنی کہ برا بیہیویئر، برا معاملہ کیا۔
تو وہاں پہ ایک دیوار دیکھی خضر علیہ السلام نے جو گر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آؤ اس دیوار کو ہم دوبارہ سے صحیح کر دیتے ہیں، سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیوار کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر دوبارہ نہیں رہا گیا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، یعنی یہ تو ظالم لوگ ہیں، ظالموں کی پھر مدد ہو گئی ایک طرح سے، آپ ان کی دیوار کو ٹھیک کریں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا بس میرا اور آپ کا معاملہ ختم، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا۔ پھر آیا نمبر 78 میں دیکھیے، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتاتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا تھا۔ آیا نمبر 79 میں دیکھیے، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو ریور میں، جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ میں اس کو اس کے اندر عیب پیدا کر دوں، کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو جب وہ دیکھے گا کہ یہ عیب دار ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے اس کا تختہ نکال کے اس کو عیب دار کر دیا۔ پھر آیا نمبر 80 میں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو اس لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، یعنی یہ بچہ جب بڑا ہوگا یہ باغی ہوگا اور کفر پر اڑے گا، نہ صرف یہ خود باغی ہوگا اور کفر پر اڑے گا بلکہ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ مومن اور مسلمان اور نیک لوگ ہیں، یہ ان کے لیے بھی آزمائش کا باعث ہوگا، کہیں وہ بھی اپنے دین سے پھر نہ جائے، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ آیا نمبر 89 میں دیکھیے کہ میں نے یہ چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بہتر ہو اور بڑی ہوئی ہو، مطلب ایک طرف اس جو ہے لڑکے کو ختم تو کیا کہ کہیں اس کی سرکشی غالب نہ آ جائے اس کے پیرنٹس کے اوپر، دوسری طرف 81 میں یہ بھی جا کر بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت سے ایسی اولاد دے گا جو پاکیزہ بھی ہوگی، بہتر بھی ہوگی اور حسن سلوک میں غالب بھی آئے گی۔ یہاں یہ بھی دیکھ رہے کہ بار بار ان جو آیات کا جو مورل لیسن ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم نے قدر نہ کی رب کی نعمتوں کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ کی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے ہم کچھ نہ کر سکے، تو یہ نہ ہو کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ریپلیس کر دے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے زیادہ اچھے لوگ لے کے آئے گا جو کہ اس کی عبادت بھی زیادہ اچھے سے کریں گے اور لوگوں کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کریں گے دین کو فروغ دینے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنائے جو کہ دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ پھر آیت نمبر 82 کی بات آ جاتی ہے، جہاں تک دیوار کی بات ہے، یہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ جو ہے وہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اور آپ کے رب نے چاہا یہ دونوں لڑکے جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو خزانہ نکال لیں، یعنی کہ اپنا خزانہ نکال لیں، تو یعنی اگر یہ دیوار گر جاتی اس میں سے خزانہ نکل جاتا تو یہ ظالم لوگ اس خزانے کو لے لیتے۔ یہ جو تینوں کام ہے، پھر حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ جو تینوں کام ہیں جن کے اوپر آپ پیشنس نہیں کر سکے، جن کے اوپر آپ سے صبر نہیں ہوا، یہ سب آپ کے رب کی طرف سے ہیں، اور آپ کے رب کی طرف سے سراسر رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے پایا تکمیل پایا ہے۔ تو میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ اللہ نے حکم دیا تھا مجھے، اللہ کی رحمت سے حکم آیا تھا، یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اب ان چیزوں میں بتایا یہ کیا ہے کہ اس میں سراسر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور رحمت ہے، ایک مومن کی سوچ بھی یہی ہونی چاہیے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور ظاہری طور پر کبھی کبھی چیز کوئی ہمیں غلط نظر آ بھی جائے تو اصل میں اس کے پیچھے اللہ کی بہت حکمتیں بری ہوئی ہوتی ہیں، یہ ایک مومن کا ایمان ہے۔ اب آگے یہاں سے پارہ نمبر 16 سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بادشاہ کا قصہ بتایا جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ قرآن نے اس کا نام ذوالقرنین بتایا ہے، اور ذوالقرنین کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ 2 سینگوں والا۔ تو ایک بادشاہ تھا جس کا لقب تھا 2 سینگوں والا، اور یہ کون تھا؟ اس کے اندر محققین نے اور مورخین نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، انویسٹیگیشن کی ہے، اور کہا ہے، کسی نے کہا کہ یہ ایران کا بادشاہ تھا، سائرس، جو بنو اسرائیل کو جب بابل لے گیا تھا ایک ظالم بادشاہ، تو اس نے آ کر ان کو نجات دلوائی تھی، دوبارہ فلسطین میں آ کر ان کو آباد کیا تھا، واللہ عالم۔ لیکن اتنا قرآن میں ہے کہ اس نے 3 سفر کیے، ایک مغرب کی انتہا تک اور ایک تیسرا سفر جس کی تفصیل نہیں ہے قرآن کے اندر، لیکن جو ان کا اندازہ ہے وہ شمال تک کیا تھا، اور پھر وہ شمال جب گیا تھا تو وہاں ان کو کچھ لوگ ملے تھے جو یاجوج ماجوج جو ہے نا اس کی وجہ سے تنگ تھے،
تو اس شخص نے ان لوگوں کو یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے ایک دیوار بنا دی تھی۔ تو آیت نمبر 94 کو دیکھیے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، تو کیا آپ کو کچھ مال پیش کر سکتے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کو کچھ مال پیش کر دیں جس کے بدلے میں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہیں وسائل جو پرووائڈ کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہت طاقت دی تھی اور وسائل دیا تھا اور علم بھی دیا تھا اور صلاحیت بھی دی تھی، لیکن مادہ پرستی اس کے اوپر غالب نہیں تھی۔ تو اس نے کہا، اور کچھ کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ ذوالقرنین جو ہے یہ نبی تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھا۔ اس شخص کے اندر مادے کے اندر صلاحیت اور ایمان کی طاقت کا یہ ایک بندہ، ایک کمبینیشن تھا۔ اس کے اندر مادے کی جو کنورژن کی صلاحیت بھی پائی جاتی تھی اور ساتھ میں اس کے اوپر ایمان کی طاقت بھی غالب تھی۔ اس طرح کے کمبینیشن والا یہ ایک بندہ تھا۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کے پاس اتنی جو ہیں جو ایبیلٹیز ہیں مادے کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو آپ ایسا کریں ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا اللہ نے جو مجھے اقتدار دیا ہے وہی بہتر ہے، مطلب ان کو آگے سے پیسہ وغیرہ کچھ نہیں چاہیے تھا، ایمانی طاقت ان کی بہت سٹرونگ تھی، ان کو ذرا بھی لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اگر کرنی ہے میری مدد اس معاملے میں تو اپنے ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، اور مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ پھر آیت نمبر 96 میں ملتا ہے مجھے لوہے کی چادریں لا کے دو۔ پھر اس نے یہاں پر پہاڑوں کے درمیان جو خلا تھا ان دونوں پہاڑوں کے ایک دوسرے سے ملا دیا اور لوہے کی چادروں سے۔ پھر اس نے کہا کہ اب آگ جلاؤ جہاں تک اس دیوار کو مطلب جب ریڈ ہو جائے گی، تو اس نے کہا پنگلا ہوا تانبا لاؤ اور اس کے اوپر انڈیر دو۔ اس طرح سے اس نے دیوار جو ہے وہ کمپائل کی کہ یاجوج ماجوج اس پہ چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ساری اس نے اپنی طاقت جو اللہ کی دی ہوئی تھی اس کو استعمال کیا، اور یہ بہت ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ یہ ٹاسک تھا، لیکن اس نے پھر بھی اس کو کیا اور جو دیوار بنائی۔ تو یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ نمبر 98 میں دیکھیے اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی ایمانی قوت کے ساتھ، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ ڈھا دی جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھا کے زمین کے برابر کر دیں گے، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا آیت نمبر 103 میں، کیا تمہیں بتاؤں کون سے لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ آیت نمبر 104 میں دیکھیں کہ ان کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے، ساری کی ساری کوشش اور ساری کی ساری کاوش جو ہے سیدھے راستے سے بٹکی رہی۔ مطلب یہ جو ہیں لوگ 104 میں جن کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی ساری کی ساری ایفرٹ، ساری کی ساری کوششیں، دن رات ان کی سوچ جو کس طرف غالب ہے، دنیا کی طرف ہی غالب ہے، اسی وجہ سے یہ بٹکے رہے اور یہ سمجھتے رہے اپنے طور پر کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 105 میں دیکھیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اور ان کا سارا کیا ہوا جو ہے وہ غارت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کا وزن شمار نہیں کریں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کافر ہنستے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بھی اچھا عمل کریں، تم بھی عمل کرو ایمان والو، اچھا تم کہتے ہو کہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کا وزن نہیں ہے، تمہارے اعمال کا وزن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آج بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، جس کا ایمان ہوگا اس کے اعمال کا وزن، اور جس کا ایمان نہیں ہوگا اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پھر سورۃ الکہف کے آخر میں آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی باتیں لکھنے یعنی میرے رب کی تعریف، اس کی صفات، اس کی باتیں لکھنے کے لیے پورا سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا۔ چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 110 میں بتایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہذا جس کو اپنے مالک سے ملنے کی امید ہو قیامت کے دن سے اللہ سے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں پر جی سورۃ الکہف ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ سورہ مریم جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سورہ مریم میں ہمیں جو ملے گا اس کے اندر کچھ انبیاء کے قصے بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو شروع میں جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کچھ اور ہیں، مطلب اس میں مختصراً انبیاء کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ تو اس کی جو آیات ہے 98 ہے، سورہ ہے یہ مکی، اور ٹاپکس ہے اس کے 6۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ خالص توحید اختیار کرو، اور جو اس میں پہلا قصہ ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ بیٹے کی ضرورت کے اسباب بتائے گئے ہیں۔
پھر آگے قصہ مریم شروع ہو جاتا ہے آیا نمبر 16 سے 40 تک، اور پھر آیا نمبر 41 سے 50 تک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار تھے ان کی بات آ جاتی ہے۔ پھر آگے 4th پیراگراف ہے جو اس میں 4th ٹاپک ہے 51 سے لے کے 63 تک، کہ دیگر تمام انبیاء بھی توحید کے علمبردار تھے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہر متقی جنت کا حقدار ہیں۔ پھر آیا نمبر 64 سے 83 تک اگر ہم جائیں تو 5th ہمارا ٹاپک ہے قریش مکہ کو توحید کی دعوت اور انداز جہنم اور مشرک قیادت کی ذہنیت کا ابطال، مطلب ان کو باطل کر دیا گیا۔ جو ہماری آیا نمبر 84 سے 98 تک 6th اور لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور مشرکین کو دھمکی دی گئی شرک کی وجہ سے، کہ شرک کی ان کو سزا ملے گی اور دنیا میں ہلاکت کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔ زمانہ نزول اس کا ہے سورہ مریم ایک مکی صورت ہے، ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار تھے۔ حبش کے عیسائیوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کی تربیت ضروری تھی، چنانچہ اہل کتاب نے مجادلہ کرنے کے لیے صورت نازل کی گئی ان سے مجادلہ کرنے کے لیے، اور نجاشی کے درمیان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے اس صورت کی تلاوت بھی کی تھی۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حروف مقطعات سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس میں اگر آیا نمبر 2 کو دیکھیں یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی تھی۔ آیا نمبر 3 میں دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا تھا، اور آہستہ آہستہ مطلب بالکل خاموش آواز کی طرح وسپرز کی طرح پکارا تھا، اور کیا کہا تھا، دعا کی تھی آیا نمبر 4 میں، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی سفیدی سے بڑا اٹھا ہے، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے میرے رب میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا، ابھی بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ اولاد چاہیے، کہ یہ جو میرا نبوت کا علم ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی آئے میری یہ علم کی وراثت لے کر آنے والی نسلوں تک پہنچائے، یہ فکر تھی۔ اور انہوں نے پھر آیا نمبر 5 میں کہا کہ میری بیوی بانج ہے، اپنے آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایسا وارث عطا فرمائیے جو کہ میری جو ہے نا علم کی میراث کو لے سکے۔ ان کے خاندان کے لوگ اور تھے لیکن وہ اتنے نیک نہیں تھے کہ وہ ان کے علم کی میراث کو لے سکتے، یہ بھی سبب تھا جس وجہ سے وہ اولاد مانگ رہے تھے۔ پھر آیا نمبر 6 میں کہ جو میرا علم جو ہے اس کا وارث بھی بنے، یعقوب علیہ السلام سے جو علم کی میراث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے کہ آپ بھی جس کو پسند کریں۔ پھر دعا قبول ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیا نمبر 7 میں، اے زکریا بے شک ہم تجھے ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے آپ نے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ اب وہ ایک دم حیران اور شکر کی کیفیت میں آ گیا نمبر 8 میں، یا اللہ یہ کیسے ہو جائے گا، یہ شکر کے ساتھ حیرت تھا کا اظہار تھا، مطلب شکر کے ساتھ حیرت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن یہ انکار نہیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کو ملے کہ نہیں، وہ بس حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دعا مانگتے ہیں تو کس لیے دعا مانگ رہے تھے، اس لیے مانگ رہے تھے نا، یقین تھا ان کو، اس لیے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا، بس پوچھتے ہیں، میری بیوی بانج ہے، میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں اور میرا جسم آلموسٹ سوکھ چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو اس طرح سے آگے مزید یہ پوری کی پوری سٹوری جو ہے کنٹینیو ہوتی ہے، اور پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس میں آگے پھر جو ہے سورہ مریم میں جو آیا نمبر 16 ہے، تو مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ جب اپنے گھر سے علیحدہ ہو کے اس جگہ چلی گئی تھی جو مشرق کی طرف تھی۔ آیا نمبر 17 میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال لیا، کچھ نے کہا عبادت کے لیے، کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں آئے، اور اب یہ نیک عورت تھیں، بالکل ہی نیک بچی تھیں، نیک لڑکی تھیں، ایک آدمی کو دیکھا اور ڈر گئیں، اور بہت زیادہ ڈر گئیں، اور کہتی ہیں کہ آیا نمبر 18 میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، یعنی میں اکیلی ہوں، اور وہ ڈر گئی تھی کہ کوئی مرد آ گیا ہے۔ پھر آیا نمبر 19 میں انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک لڑکا دوں، ایک پاک لڑکی کی بشارت دو۔ تو ان کی جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، تو آیا نمبر 20 میں وہ کہتی ہیں کہ میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا، مجھے تو کسی آدمی نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ تو آیا نمبر 21 میں
کیا تذکرہ ملتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے کہا ہے، اور یہ میرے لیے بہت ایک معمولی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوگا کہ اس لڑکے کو ایک نشانی بنا دیں۔ تو آیا نمبر 22 میں جو ہے مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ بچے کا حمل ٹھہر گیا، پریگننٹ ہو گئی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ لوگوں سے دور ایک الگ مقام پر چلی گئیں، اور بہت درد ہوا ان کو، بہت زیادہ لیبر پینس ہو رہی تھی، کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں، اور ایک عجیب کیفیت تھی، اور سوچیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی نیک پارسا اور عفت والی جو بچی ہیں وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں، شادی نہیں ہوئی، کیا ان کی مطلب کیفیت دل کے اندر جو ہے بہت عجیب تذبذب کے عالم میں تھی۔ تو انہوں نے اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حالت بتائی ہے آیا نمبر 23 میں کہ اے کاش میں اس وقت سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی، بھول گئے ہوتے لوگ مجھے اتنی پہلے مر گئی ہوتی، کاش یہ وقت میرے اوپر نہ آتا۔ تو وہ ایک اونچی جگہ پر تھی، تو فرشتے نے نیچے سے آواز دی، غم نہیں کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی تو کھاؤ پیو۔ آیا نمبر 26 میں پھر کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اب یہ جو ہے مریم علیہ السلام کے پاس ایک ہی چانس تھا، یا تو اپنے آپ کو دفاع کریں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، اور یا پھر یہ کہ ان لوگوں کی جو باتیں ہیں جو مطلب فرشتے نے ان کو بتایا کہ آپ اپنا ڈیفینس جو ہے وہ اس طرح سے کریں کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو آرڈر ہے ان کے لیے یہ کہ آپ کو کوئی بھی اپنی ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمپلی خاموش ہو جائیں، اور لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ جیسے چپ کا روزہ، جیسے کہ نظر مانی ہوتی ہے اس طرح سے، اور بات کسی سے نہیں کرنی۔ پھر آیا نمبر 27 میں کہ وہ بچے کو اٹھا کر اپنے پاس اپنی قوم کے پاس آئی، تو انہوں نے جو ہونا تھا وہی ہوا کہ مریم علیہ السلام کو انہوں نے ان کے اوپر بڑا غضب ڈھا دیا۔ آیا نمبر 28 میں کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو تم نے کیا کیا؟ تو پھر آیا نمبر 29 میں دیکھیں تو مریم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، تو میں تو چپ رہوں گی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھو، یہ بچہ بولے گا جو کریڈل میں ہے۔ تو آیا نمبر 30 میں دیکھیے کہ تو وہ بچہ بول اٹھا، اللہ کی بندی کی مدد آئی، تو اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ مریم علیہ السلام، میں مدد کروں گا۔ وہ چپ ہو گئی، بچہ بول اٹھا، اور کیا کہا؟ پہلی بات، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، نہ خدا کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، یا جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے۔ پھر آیا نمبر 31 میں بتایا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آیا نمبر 32 میں مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اس نے مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ پھر آیا نمبر 33 میں، سلامتی ہو اللہ کی طرف سے مجھ پر اور اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور اس دن جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا نمبر 34 میں کہ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہ نیک بچی تھی، عفت والی پاک دامن عورت تھی، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، لیکن اللہ کی شان سب ناموں کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شان ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ان کو معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر آیا نمبر 42 میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اپنے باپ سے کہا کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ کوئی کام کر سکتی ہیں۔ تو آیا نمبر 43 میں وہ کہتے ہیں میرے پاس علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مان لیں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، اسی کا تذکرہ ہے مزید۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا بہت مختصر تذکرہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اس میں تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں آگے جو ہے آیت سجدہ آ جاتی کہ سب لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے اللہ یعنی رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی۔ پھر آیا نمبر 60 ہے، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی تو 3 باتیں ہیں، جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے مزید فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جہاں پہ تذکرہ ہے پل صراط کا، تو اس میں پل صراط کی ہم بات کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا دوزخ پر سے گزر نہ ہو، یہ میدان ہوگا جہاں پہ حساب کتاب ہوگا، یا جنت ہوگی، ان کے درمیان ایک پل ہے جس کو صراط کہتے ہیں، اس کے نیچے دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے جس کا دوزخ پہ سے گزر نہ ہو، اس بات کا تمہارے رب نے حتمی طور پر ذمہ لیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر 71 میں بتا رہے ہیں کس کو بچا لیں گے،
اللہ اس پل میں سے جہنم میں گرنے سے اور جنت میں جو لوگ جائیں گے کس کو بچائیں گے کہ جو جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں جائے گا، وہ لوگ وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے۔ تو اس میں مزید احادیث ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ جنت کا راستہ ہی جہنم کے اوپر سے یا اس پل سے گزرتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے، جہنم کے اوپر سے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے، یعنی کوئی تیز نکلے گا، کوئی آہستہ آہستہ، اور کوئی لڑکھڑاتا ہوا، اور کوئی نیچے گر جائے گا، اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے رونے لگے، تو ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ پوچھا تم کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی۔ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا قول یاد آ گیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، میں کیسے گزروں گا اس پل سے۔ وَإِن مِنکم الا واردھا، اور ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ غم ہے کہ ہم پل صراط سے ہم کیسے گزریں گے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے پل صراط ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، اور پھر رونے لگ جاتے۔ تو پوچھا جاتا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں نکلیں گے، یعنی اس پل کو پار کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پہ لا کر رکھا جائے گا۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا، جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو کس کو عبور کروائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کروا دوں گا، اور وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسے کرنے کا حق تھا۔ اسی کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں، اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی۔ وہاں اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ ہمیں وہاں یاد رکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور ان میں سے ایک مقام پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا۔ وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے جو جتنا ڈرتا ہے اور جتنے نیک کام کرتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر آیت نمبر 72 میں بتایا اور جو ظالم ہیں جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، مطلب کہ کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وہ گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہیں اس حالت میں چھوڑ دو کہ وہ دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔